السلام علیکم ناظرین، دکن میڈیا کے اردو خبر نامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان۔ پیش خدمت ہے سرخیاں۔ راجستھان میں مسلم نوجوان کی ہجومی تشدد میں موت، چوری کے الزام میں قتل کر دیا گیا، علاقے میں کشیدگی کا ماحول۔ ایئر انڈیا کے طیارے میں گولہ بارود برآمد، سبھی مسافروں کو بحفاظت اتارا گیا، تحقیقات شروع۔ بٹیں گے تو کٹیں گے نعرے کا جواب، جڑیں گے تو جیتیں گے، اکھلیش کا بی جے پی پر طنز، کہا جس کا جیسا نظریہ ویسا اس کا نعرہ۔ ٹرمپ کا تعلق نفرت اور تقسیم سے ہے، میری توجہ صرف عوام کے لیے کام کرنے پر، کملا ہیرس۔ زندگی انمول ہے اور اس کی حفاظت ہمارا فرض، اور ہم اپنے فرض کو نبھاتے ہیں ذمہ داری سے۔ مسلم جنرل ہاسپٹل اب آپ کے تمام بیماریوں کا علاج ایک ہی چھت تلے۔ ہمارے ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم اور اعلیٰ تربیت یافتہ سٹاف ورلڈ کلاس ہیلتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ 24 گھنٹے ایمرجنسی خدمات بھی موجود۔ کارڈیولوجی، ڈائبٹالوجی، ڈرمٹالوجی، گائنیکالوجی، پلمونالوجی، نیورولوجی، نیورولوجی، آرتھوپیڈکس، فزیوتھراپی، پیڈیاٹرکس، جنرل اینڈ لیپروسکوپک سرجری، ENT جیسی اور بھی سروسز بھی موجود ہیں۔ ہر طرح کے اسکینز اور ٹیسٹ کے لیے ایڈوانس لیبارٹریز بھی مناسب قیمتوں پر دستیاب ہے۔ آپ کی بہتر صحت ہماری پہلی ترجیح۔ مسلم جنرل ہاسپٹل، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ راجستھان میں ایک بار پھر ہجومی تشدد کا واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں ایک مسلم نوجوان کو چوری کے الزام میں پیٹ پیٹ کر بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ اس قتل کے بعد علاقے میں کشیدگی کا ماحول ہے۔ رپورٹ کے مطابق راجستھان کے جھنجھنو ضلع میں ایک مسلم نوجوان کو ایک ہندو خاندان نے پیٹ پیٹ کر قتل کر دیا۔ یہ واقعہ گزشتہ 21 اکتوبر کو بتایا جا رہا ہے۔ ہندو خاندان کا الزام ہے کہ زاہد نامی مسلم نوجوان رات کو ان کے گھر میں برے ارادوں سے گھسنے کی کوشش کر رہا تھا، جس کے بعد لڑائی ہو گئی۔ اس واقعے میں مقتول زاہد کے بھائی توفیق نے گھر کے 3 افراد کے خلاف قتل کا الزام لگا کر مقدمہ درج کرایا ہے۔ توفیق کا کہنا ہے کہ زاہد کو گھر میں بلا کر مارا پیٹا گیا، جس سے وہ جاں بحق ہو گیا۔ نوجوان کو تشویشناک حالت میں جے پور کے سوائی مان سنگھ اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ واقعے کے بعد پولیس کو جھنجھنو کے مکنڈ گڑھ تھانہ علاقے کے بلریا گرام پنچایت کے واشرمین کے شیڈ سے زاہد کی لاش ملی۔ لاش ملنے کے بعد معاملہ کشیدہ ہو گیا اور متوفی کے لواحقین نے لاش لینے سے انکار کر دیا۔ 2 گھنٹے کی مشاورت کے بعد پولیس نے لاش کو اسپتال کے مردہ خانے میں رکھوا دیا۔ مقتول کے اہل خانہ نے ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی نوال گڑھ CI جے سنگھ نے اہل خانہ سے معلومات لی، لیکن کشیدہ صورتحال کے باعث وہاں کافی بھیڑ جمع ہو گئی۔ نوال گڑھ کے DSP راجویر سنگھ نے اہل خانہ اور گاؤں والوں سے امن برقرار رکھنے کی اپیل کی، لیکن معاملہ ٹھنڈا نہیں ہو سکا۔ مقتول زاہد کے بھائی توفیق نے 25 اکتوبر کو رپورٹ میں بتایا کہ 21 اکتوبر کی رات کچھ لوگ زاہد کو کیمپر کار میں اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ توفیق نے الزام لگایا کہ رات 12 بجے اس کے والد کو فون کیا گیا اور زاہد کے مقام کی اطلاع دی اور اسے وہاں سے لے جانے کو کہا۔ والد موقع پر پہنچے تو گاڑی میں 3 افراد سوار تھے، جن میں سے 2 کو وہ پہلے سے جانتا تھا۔ دوسری جانب تھانہ نوال گڑھ کی ایک خاتون نے زاہد کے خلاف 24 اکتوبر کو شکایت درج کرائی، جس میں اس نے الزام لگایا کہ 21 اکتوبر کی رات زاہد غلط ارادے سے اس کے گھر میں داخل ہوا اور اس کی بیٹی کے ساتھ ہاتھا پائی کی۔ خاتون کے مطابق اس کا شوہر ممبئی میں کام کرتا ہے اور اس کا بیٹا فوج کی تیاری کر رہا ہے۔ خاتون کا الزام ہے کہ زاہد نے اس کے اور اس کی بیٹی کے ساتھ نامناسب سلوک کرنے کی کوشش کی۔ اس معاملے میں دونوں طرف سے بیانات موصول ہونے کے بعد پولیس تفتیش کر رہی ہے۔ اتر پردیش کی یوگی حکومت مسلمانوں کے ذریعے چلائے جانے والے دینی اداروں کو ہر سطح پر پریشان کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مدرسوں پر کارروائی کے خلاف کی جا رہی کارروائی پر جب الہ آباد ہائی کورٹ نے روک لگا دی تو اب چھوٹے چھوٹے مکاتب پر بھی جانچ شروع کر دی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق اتر پردیش کی یوگی حکومت کے ذریعے مکاتب کے منتظمین سے مختلف معلومات جمع کرائی جا رہی ہیں۔ ایک مرتبہ پھر دینی مکاتب کے خلاف شروع کی گئی اس کارروائی سے ذمہ داران میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ UP ATS ٹیم نے سہارنپور کمشنری یعنی 3 اضلاع سہارنپور، مظفر نگر اور شاملی کے 473 مکاتب کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ گزشتہ روز بدھ کو ATS ٹیم نے دیوبند سمیت سہارنپور اور مظفر نگر و شاملی کے متعدد مکاتب میں پہنچ کر تفتیش کی۔ اس دوران متعلقہ لوگوں سے رجسٹریشن، جائیداد اور فنڈنگ سمیت 8 نکات پر پوچھ گچھ کی گئی۔
اطلاع کے مطابق چند روز قبل ہیڈ کوارٹر کی جانب سے ڈویژن میں واقع 473 مکاتب کے حوالے سے تحقیقات کے احکامات دیے گئے تھے۔ اس کی ذمہ داری ATS دیوبند کی ٹیم کو دی گئی ہے۔ شاملی میں 190 مکتب، مظفر نگر میں 165 اور سہارنپور میں 118 جانچ کے دائرے میں ہے۔ تحقیقات کے لیے ضلع اقلیتی افسران سے ریکارڈ بھی طلب کیا گیا ہے۔ ایسا بتایا جا رہا ہے کہ مکاتب کے حوالے سے کچھ شکایات موصول ہوئی تھیں، جس کے لیے حکومت نے تحقیقاتی فہرست بھیجی ہے۔ کچھ مکاتب ایسے بھی ہیں جو بغیر رجسٹریشن کے چل رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کرنے کی تیاری بھی بتائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جائیداد، طلباء کی تعداد اور فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے جیسے سوالوں کی بھی چھان بین شروع کر دی گئی ہے۔ منگل اور بدھ کی شام ATS کے ارکان شہر اور دیہی علاقوں میں مدارس اور چھوٹے مکاتب پر پہنچے۔ مکتب میں زیر تعلیم طلباء کی تعداد، مدرسے کے منتظم کا نام اور مکتب چلانے کے ذرائع آمدنی کے بارے میں معلومات لی۔ مکاتب کے ذمہ داران کا کہنا ہے کہ انہیں اس قسم کی جانچ سے کسی طرح کا خوف نہیں ہے، کیونکہ ہمارا کام آئینی اور شفاف ہے۔ جو بھی سرکاری یا سروے ٹیم ہمارے پاس پہنچے گی اسے مکمل معلومات فراہم کرائی جائے گی۔ لیکن تشویش کی بات یہ ہے کہ حکومت مسلسل مدارس جو آئین ہند میں دیے گئے مذہبی تعلیم کے اختیار اور سوسائٹی رجسٹریشن کے تحت چل رہے ہیں، ان کے خلاف طرح طرح کے حربے استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں خوف جانچ کا نہیں بلکہ حکومت کی منشا پر سوال ضرور کھڑے ہوتے ہیں۔ ملک کی موقر مسلم تنظیموں کی وفاق آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت نے سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن یعنی CBSE کی امتحانات سے متعلق پالیسی میں اردو کے ساتھ بورڈ کے معاندانہ رویے پر بورڈ کے چیئرمین راہل سنگھ کے نام عرضداشت میں کہا ہے کہ اردو میڈیم اسکولوں کے طلباء و طالبات کے امتحانات اردو میں لینے سے انکار اردو لسانی بچوں کے آئینی حقوق اور قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ مشاورت نے گزشتہ دنوں اپنے سالانہ مشترکہ اجلاس میں اس سلسلے میں ایک تفصیلی قرارداد منظور کر کے بھی بورڈ کے فیصلے پر سخت احتجاج کیا تھا۔ عرضداشت میں کہا گیا ہے کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی یعنی مانو نے 2010 میں حیدرآباد، نوح ہریانہ اور دربھنگا بہار میں اردو لسانی بچوں کے لیے 3 ماڈل اسکول قائم کیے تھے۔ ان اسکولوں کو CBSE نے اردو بنیادی ذریعہ تعلیم کے ساتھ تسلیم کرتے ہوئے منظوری دی تھی۔ 2020 تک بورڈ ان اداروں کے طلباء کے لیے انگریزی، ہندی اور اردو میں امتحانات کے پرچہ سوالات فراہم کرتا رہا، لیکن 2021 سیاس نے اردو کو سوالات کے پرچوں کے آپشن کے طور پر بغیر کسی پیشگی مشورے کے ختم کر دیا، جس سے مانو کے اسکولوں اور دوسرے اردو میڈیم اسکولوں کے طلباء و طالبات متاثر ہوئے۔ اس کے بعد سے ان بچوں کو مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ انہیں صرف ہندی اور انگریزی میں فراہم کردہ سوالات کے جوابات دینے پر مجبور کیا گیا ہے۔ مزید برآں CBSE نے جون 2024 میں بورڈ ایک اضافی پالیسی متعارف کروائی، جس کے تحت ہندی یا انگریزی کے علاوہ کسی اور زبان میں لکھے گئے پرچوں کی جانچ کے لیے سوائے قومی دارالحکومت دلی کے پیشگی اطلاع کی شرط رکھی گئی ہے۔ اس سے ملک بھر میں اردو میڈیم طلباء کے لیے مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں۔ مشاورت نے اپنی قرارداد اور اس عرضداشت میں یہ بھی کہا ہے کہ اس پالیسی نے نہ صرف مانو سے ملحقہ اداروں کو متاثر کیا ہے بلکہ ملک گیر سطح پر اردو میڈیم تعلیم کی رسائی اور استحکام کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ یہاں تک کہ مانو جیسی مرکزی یونیورسٹی بھی اس کی زد میں آ گئی ہے۔ طلباء کو ان کی مادری زبان میں امتحانات لکھنے سے روک کر CBSE نئی قومی تعلیمی پالیسی 2024 میں اپنائی گئی کثیر لسانیت و جامعیت کی پالیسی کو نقصان پہنچا رہا ہے، جو علاقائی زبانوں میں تعلیم کو فروغ دینے پر زور دیتی ہیں۔ یہ عرضداشت زور دے کر باور کراتی ہے کہ اردو ہمیشہ سے ملک کی درجہ فہرست قومی زبانوں میں سے ایک ہے اور ہندوستان کے 6 کروڑ سے زائد شہریوں کی مادری زبان ہے۔ نیز یہ کئی ریاستوں کی سرکاری زبانوں میں سے ایک ہے۔ سوالات کے پرچے اردو میں جاری کرنے پر پابندی اور اردو میں امتحانات لینے سے انکار کرنا آئین اور قانون کے ذریعے دیے گئے حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ مندرجہ بالا حقائق کے پیش نظر آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت نے مطالبہ کیا ہے کہ سابقہ پالیسی کو فوری طور پر بحال کیا جائے، جس کے تحت طلباء کو اردو میں سوالات کے پرچے ملیں اور وہ اردو میں اپنے جوابات لکھ سکیں۔ مشاورت کے صدر فیروز احمد ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ CBSE کو تجارتی یعنی کمرشل خطوط پر چلانا جمہوریت کی روح کے منافی ہے۔ مرکزی وزیر تعلیم کو مداخلت کرنی چاہیے۔ کثیر لسانیت کو فروغ دینا حکومت کا فرض ہے۔ امتحانات میں اردو کے استعمال کو محدود کرنے کی پالیسی پر فوری نظر ثانی کی جائے اور متاثرین کو سڑکوں پر اترنے اور قانون کی لڑائی چھیڑنے کے لیے مجبور نہ کیا جائے۔ گزشتہ کچھ ہفتوں سے طیارے کو بم سے اڑانے کی درجنوں دھمکیاں روزانہ مل رہی ہیں۔
لیکن اب تک جو خبریں سامنے آئی تھیں اس میں سبھی دھمکیوں کو افواہ قرار دیا گیا تھا، لیکن اب ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جو دہشت میں ڈالنے والی ہے۔ دبئی سے دلی پہنچنے والے ایئر انڈیا کے ایک طیارے میں گولہ بارود برآمد ہوا ہے۔ معاملہ 27 اکتوبر کا ہے، لیکن اس کی اطلاع اب دی جا رہی ہے۔ یعنی اب تک طیاروں کو بم سے اڑانے کی ملی سینکڑوں دھمکیاں بھلے ہی افواہ ہوں، لیکن ایئر انڈیا کے ایک طیارے میں گولہ بارود برآمد ضرور ہوا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایئر انڈیا کا طیارہ دبئی سے جب دلی پہنچا تو ایک خاص جگہ پر گولہ بارود دکھائی دی۔ اس کے بعد مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فلائٹ کے اسٹاف نے سبھی مسافروں کو بحفاظت طیارے سے اتارا اور پھر بعد میں اس معاملے کی شکایت پولیس سے کی۔ پھر پولیس نے اس پورے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی۔ حالانکہ اس سلسلے میں بہت زیادہ جانکاری فی الحال نہیں دی گئی ہے۔ ایئر انڈیا کے ایک ترجمان کے ذریعے دی گئی جانکاری کے مطابق 27 اکتوبر 2024 کو دبئی سے دلی میں اترنے کے بعد پرواز نمبر 916 آئی کی ایک سیٹ کے پاکٹ یعنی جیب میں ایک گولہ بارود کارتوس پایا گیا تھا۔ ترجمان نے کہا کہ گولہ بارود کے بارے میں پتہ چلتے ہی سبھی مسافروں کو بحفاظت طیارے سے اتارا گیا۔ ایئر انڈیا کے ذریعے اصولوں پر سختی سے عمل کرتے ہوئے فوراً ہوائی اڈہ پولیس میں شکایت درج کی گئی تھی۔ ملک کی 2 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ یوپی میں 9 اسمبلی سیٹوں پر ضمنی انتخابات ہونے ہیں۔ ایسے میں یوپی میں سیاسی درجہ حرارت بھی کافی گرم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انتخابات کے دوران نعرے بازی کو لے کر بھی کافی ہنگامہ آرائی جاری ہے۔ بی جے پی نے حسب سابق اپنے نظریات کے مطابق ہندو مسلم تفریق پر مبنی سیاست کو آگے بڑھا رہی ہے اور اسی بنیاد پر انتخابات کو رخ دے رہی ہے اور ہندو اکثریت میں مسلمانوں کے خلاف خوف اور نفرت پھیلا رہی ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے اس بار بٹیں گے تو کٹیں گے کا اشتعال انگیز نعرہ دیا ہے۔ یوپی کے آگرہ، لکھنؤ اور بنارس سمیت متعدد شہروں میں ہولڈنگ لگائے گئے ہیں۔ وہیں اپوزیشن نے بھی بی جے پی کے اس نفرتی نعرے کا جواب دیا ہے۔ اپوزیشن بھی اس حوالے سے مسلسل جارحانہ موقف اپنا رہی ہے۔ بی جے پی کے اس نعرے کے خلاف اب سماج وادی پارٹی نے ایک نیا نعرہ جاری کیا ہے۔ لکھنؤ کی سڑکوں پر ایس پی کے نئے پوسٹر نظر آئے ہیں۔ در حقیقت حال ہی میں یوپی کے سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ نے بٹیں گے تو کٹیں گے کا نعرہ دیا تھا، جس کی مہاراشٹر اور جھارکھنڈ کے اسمبلی انتخابات میں بھی کافی چرچا ہے۔ وہیں یوپی کے انتخابات میں اس نعرے پر کافی سیاست چل رہی ہے۔ اب سماج وادی پارٹی کے کارکنوں نے بھی یوپی میں پوسٹر لگانے شروع کر دیے ہیں۔ لکھنؤ کی سڑکوں پر اکھلیش یادو کی تصویر کے ساتھ پوسٹر لگے ہوئے ہیں، جن پر جڑیں گے تو جیتیں گے اور ستائش کا ستادیش لکھا ہوا ہے۔ یہ پوسٹر سماج وادی پارٹی کے کارکن وجے پرتاپ یادو نے لگائے ہیں۔ اب یہ پوسٹر مثبت پیغام کے ساتھ عوام میں موضوع بحث ہے۔ سماج وادی پارٹی کے اس پوسٹر پر لوگ رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں۔ خود اکھلیش یادو نے سوشل میڈیا پر دونوں پوسٹر کو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ جس کا جیسا نظریہ ویسا نعرہ، جڑیں گے تو جیتیں گے مثبت سیاست ہے۔ اس سے قبل بھی سماج وادی پارٹی کا ایک پوسٹر نہ بٹیں گے نہ کٹیں گے بھی ریلیز کیا گیا تھا۔ امریکہ میں صدارتی انتخاب کی تاریخ بالکل قریب آ گئی ہے۔ اب صرف 3 دن ہی باقی ہیں۔ ایسے میں دونوں صدارتی امیدواروں کے ذریعے ایک دوسرے پر حملے تیز کر دیے گئے ہیں۔ اب ڈیموکریٹک امیدوار کملا ہیرس نے ریپبلکن پارٹی کے اپنے حریف کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتہائی جنونی، بدلہ لینے کو بےتاب اور اقتدار کی ہوس رکھتے ہیں۔ لاس ویگاس میں جمعہ کو ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کملا ہیرس نے کہا کہ ٹرمپ کا تعلق صرف نفرت اور تقسیم سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ یعنی ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں دشمنوں کی فہرست لے کر آئیں گے، جبکہ میں ترجیحی بنیاد پر کیے جانے والے آپ کے کاموں کی فہرست لے کر آؤں گی۔ انہوں نے آگے کہا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کون ہے۔ وہ ایسے انسان نہیں ہیں جو آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ وہ بالکل جنونی، بدلے کا جذبہ رکھنے والے اور کسی بھی طرح اقتدار کے لیے بےتاب ہیں۔ کملا ہیرس نے واضح طور پر کہا کہ میری فہرست میں سب سے اوپر کاسٹ آف لیونگ کو کم کرنا ہے۔ صدر کے طور پر ہر دن میری توجہ اسی پر رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ملک کو اپنی پارٹی کے اوپر رکھیں گی اور سبھی امریکیوں کے لیے صدر کے طور پر کام کریں گی۔ امریکی نائب صدر نے خود کو ڈونلڈ ٹرمپ کے بالکل برعکس بتاتے ہوئے کہا، میں نہیں مانتی کہ جو لوگ مجھ سے عدم اتفاق رکھتے ہیں وہ میرے دشمن ہیں۔ وہ یعنی ٹرمپ انہیں جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں، جبکہ میں انہیں بات چیت کا موقع دینا چاہتی ہوں۔ اس موقع پر معروف امریکی گلوکارہ جینیفر لوپیز بھی ڈیموکریٹک رہنما کے ساتھ ریلی میں شامل ہوئیں۔ انہوں نے ووٹروں سے ہیرس کی حمایت میں ووٹ دینے کی اپیل کی۔ واضح ہو کہ امریکی صدارتی انتخاب 5 نومبر کو ہونے والے ہیں۔ جھارکھنڈ کے رانچی اور جمشید پور میں زلزلے کے شدید جھٹکے۔
خوفزدہ لوگ گھروں سے نکلے باہر۔ ہفتے کی صبح جھارکھنڈ کے کئی حصوں میں زلزلے کے تیز جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریختر پیمانے پر اس کی شدت 4.3 درج کی گئی ہے۔ زلزلے کا جھٹکا محسوس ہوتے ہی لوگ کافی خوفزدہ ہو گئے اور فوراً اپنے اپنے گھروں سے نکل کر باہر آ گئے۔ راحت کی بات ہے کہ ابھی تک کسی بھی طرح کی جانی یا مالی نقصان کی خبر سامنے نہیں آئی ہے۔ جھارکھنڈ کے دارالحکومت رانچی کے تماڑ کے علاوہ کئی علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ وہیں جمشید پور میں بھی صبح میں 5 سیکنڈ تک لوگوں کو زلزلے کے جھٹکے کا احساس ہوا۔ چائباسا کے چکردھر پور میں بھی زلزلے کے جھٹکوں سے خوفزدہ ہو کر لوگ گھروں سے باہر آ گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ جھارکھنڈ کے کھرساواں ضلع سے 13 کلومیٹر دور زلزلے کا مرکز پایا گیا۔ ہفتے کی صبح 9:20 پر یہیں پر زلزلہ آیا تھا۔ ریختر پیمانے پر اس کی شدت 4.3 میگنیٹیوڈ ناپی گئی ہے۔ غزہ کی سرکاری میڈیا آفس نے اطلاع دی ہے کہ شمالی غزہ میں رہائشی عمارتوں پر اسرائیل کے 2 فضائی حملوں میں 84 لوگ جاں بحق ہو گئے۔ اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہونے والوں میں 50 سے زائد صرف بچے ہیں۔ اسرائیلی پولیس نے تصدیق کی کہ حزب اللہ راکٹ حملوں میں آج مجموعی طور پر 30 افراد زخمی ہو گئے۔ تل ابیب کے شمال مشرق میں واقع اسرائیلی شہر ہاشارون پر لبنان کی طرف سے داغے گئے راکٹوں سے کم از کم 19 افراد زخمی ہو گئے۔ الجزیرہ کی ایک تازہ رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے ہاشارون شہر میں 19 زخمیوں کے علاوہ 13 شہر میں بھی 11 افراد راکٹ حملوں کی زد میں آ کر زخمی ہو گئے ہیں۔ اس سے قبل وسطی اسرائیلی فوج نے اطلاع دی تھی کہ لبنان سے 3 راکٹ داغے گئے ہیں، جن کی وجہ سے تل ابیب کے شمال میں سائرن بجنے لگے۔ تازہ اطلاع کے مطابق وسطی اسرائیل میں تل ابیب کے شمال مشرق میں واقع شہر 13 میں ایک اپارٹمنٹ کی عمارت پر راکٹ گرنے سے کم از کم 11 افراد زخمی ہو گئے۔ وہیں راکٹ حملوں کی وجہ سے وسطی اسرائیل کی کمیونٹیز میں مسلسل سائرن بج رہے ہیں۔ انتباہی سائرن تل ابیب کے مضافاتی علاقے ہرزلیہ اور وسطی اسرائیل کی دیگر کمیونٹیز میں سنائی دے رہے ہیں۔ فوج کا کہنا ہے کہ یہ الرٹس لبنان سے داغے جانے والے میزائلوں کی وجہ سے شروع کیے گئے۔ دوسری طرف لبنان کی وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا کہ جمعہ کو شمال مشرقی لبنان کے بالابک ہرمل علاقے میں اسرائیلی حملوں میں 52 افراد ہلاک اور 72 زخمی ہو گئے۔ واضح رہے کہ لبنان ہفتے بھر بعد جمعہ کو ایک بار پھر بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقہ اسرائیلی حملوں کی زد میں رہا۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق جمعہ کے اوائل میں بیروت کے جنوبی مضافات میں اسرائیلی حملوں میں متعدد عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ اسپین میں ان دنوں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ اطلاعات کے مطابق سیلاب کی وجہ سے اب تک 205 سے زائد افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق ویلنسیا میں صورتحال سب سے زیادہ خراب بتائی جاتی ہے۔ تباہ کن سیلاب کی وجہ سے تاحال کم از کم 205 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں سے 202 ہلاکتیں ویلنسیا کے علاقے میں ہوئیں۔ یہ ہولناک واقعہ کئی دہائیوں میں ملک کی سب سے مہلک قدرتی آفت ہے۔ راحت اور بچاؤ کی کوششیں جاری ہیں، نیز ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہونے کا خدشہ ہے۔ صورتحال کے پیش نظر حکام نے جمعہ کو وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا کہ کچھ علاقوں میں سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں، جس کی وجہ سے ہنگامی خدمات نہیں پہنچ پا رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔